السلام علیکم، میں ہوں ودود مشتاق دھاریوال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، بریگزٹ کے بعد برٹش شہری ہونے کے ناطے آپ پر کچھ پابندیاں عائد ہونے جا رہی ہیں، یعنی 31 دسمبر رات 12 بجے 2020 کے بعد یا 1 جنوری 2021 کے بعد آپ جب یورپ جائیں گے تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویزے کے حوالے سے، ڈرائیونگ کے حوالے سے بہت ساری مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو جو تفصیلات ہیں جو ہوم آفس نے جاری کی ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ دوستو، بریگزٹ کے بعد جو ہے نیگوسیشن چل رہی ہے اس وقت، برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان نیگوسیشن ہو رہی ہے، اور اس میں ٹریڈ نیگوسیشن کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری نیگوسیشن بھی جاری ہیں۔ لیکن جو اس وقت تک ہوم آفس نے اپنی جو ویب سائٹ پہ یا اپنے جو نئے رولز جاری کیے ہیں، اور یہ رولز جو ہیں 31 دسمبر رات 12 بجے کے بعد جو ہے وہ برٹش شہریوں پر اور یورپی شہریوں پر بیک وقت لاگو ہو جائیں گے، اور اس کے مطابق آپ کو ویزے کی بھی ضرورت ہوگی۔ آپ کو موٹر ڈرائیونگ، اگر آپ اپنی کار چلا رہے ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو انشورنس کے لیے بھی ایک ڈیفرنٹ موڈ آپ کو جو ہے وہ جو آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، جبکہ روزگار کے حوالے سے بھی، سیاحت کے حوالے سے بھی بہت ساری پابندیاں ہوں گی۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو سیاحت کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو برطانوی شہری یورپ جانا چاہ رہے ہیں یا 31 دسمبر کے بعد وہ سیر و سیاحت کے لیے جائیں گے تو ان کے لیے ویزے کی پابندی نہیں ہوگی، انہیں ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ وہ بطور سیاح یورپ کے کسی بھی ملک میں 90 دن تک وہاں پر قیام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ تعلیم کے لیے یا روزگار کے لیے یورپ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے ویزے کی باقاعدہ ضرورت ہوگی، اور ویزے کے ساتھ ساتھ اسے اس تعلیمی ادارے اور جو اس کا آفر لیٹر جو ہیں، تعلیمی ادارے اور روزگار کے اداروں سے ان کو آفر لیٹر جو ہے وہ بھی درکار ہوں گی، جو انہیں ویزے سے پہلے انہیں وہ چیز شو کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جو لوگ برطانیہ سے یورپ سفر کریں گے تو ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ کم از کم 6 ماہ تک جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں ڈرائیونگ کی طرف۔ اب آپ برطانیہ سے یورپ میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے چلے جائیں گے، اپنی گاڑی کے ساتھ جا سکتے ہیں، آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ بطور سیاح جا رہے ہیں۔ لیکن آپ کی گاڑی کے جو ٹریول انشورنس ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگی۔ پہلے یہاں سے آپ کو اپنی انشورنس جو یہاں برطانیہ کے اندر ویلڈ تھی، اسی انشورنس کے تحت آپ برطانیہ نہیں بلکہ پورے یورپ کا سفر کر سکتے تھے، لیکن اب آپ کو ایک ٹریول انشورنس لینے پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہو سکتا ہے کہ جو ہوم آفس کے اپنے ویب سائٹ کے مطابق انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ کی بھی ضرورت پڑے گی، جو آپ کو یورپ کے اندر گاڑی چلانے کے لیے وہ پرمٹ آپ کو بھی درکار ہوگا۔ جیسے لوگ نان یورپین لوگ ہیں، جب وہ برطانیہ آتے ہیں تو انہیں 1 سال کے لیے انٹرنیشنل لائسنس بنوانا پڑتا ہے۔ شاید اسی طرح کا یہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ ہوگا جو یہاں سے آپ بنوا کے یورپ کا سفر کر سکیں گے۔ اور آپ اپنی گاڑی جو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک گرین کارڈ کی ضرورت ہوگی اور ایک ویلڈ انشورنس کا ثبوت بھی اپنے ساتھ رکھنا ہوگا، جبکہ گاڑی پر ایک آپ کو GB یعنی کہ گریٹ برٹن کا سٹکر بھی چسپاں کرنا ہوگا۔ اس ساری صورتحال میں آپ کو کنزیومر رائٹس آپ کے تبدیل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ پالتو جانور یعنی کہ پیٹس جو تھے ان کے لیے ایک پاسپورٹ کی اسکیم تھی، وہ بھی اب ویلڈ نہیں رہے گی۔ اب آپ کو ایک جو پیٹس اگر آپ یورپ بطور سیاح ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ پہلے والی اسکیم نہیں ہوگی، بلکہ ایک اور نئی اسکیم سامنے آ رہی ہے جو 31 دسمبر کے بعد لاگو ہوگی، اور اپنے پیٹس کے لیے آپ نے ایک پاسپورٹ کا جو ہے نا وہ ایک نیا سسٹم جو ہے اس میں سے گزرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے جب بھی آپ برطانیہ کا کوئی بھی بارڈر یورپ کے لیے کراس کرتے تھے تو آپ کو پر کسی قسم کی کوئی پابندی لاگو نہیں ہوتی تھی، لیکن اب آپ کا پر یہ پابندی ضروری ہوگی کہ آپ پہلے تو کسی بھی بارڈر کو چھوڑتے ہوئے جو قطاریں یا کیو لگتی ہیں وہ آپ یورپی یونین اور نان یورپی یونین کنٹریز کے نہیں، بلکہ آپ کو الگ سے ایک قطار میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور کوئی بھی بارڈر کراس کرتے ہوئے آپ کو ایک تو ریٹرن ٹکٹ شو کرنا پڑے گی، اور دوسرا آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈ ہونے چاہیے کہ آپ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں ٹھہرنے کے آپ کے پاس انتظامات ہیں۔ اور دوسرا اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ 1000 پاؤنڈ سے زائد رقم اگر آپ کے جیب میں ہے تو وہ آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گی باقاعدہ۔ اور اگر آپ بطور بزنس مین ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے سیل کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب آپ کو کسٹم پر یہ چیزیں بھی ڈکلیئر کرنا پڑے گی۔ اب آ جاتے ہیں موبائل فون کے استعمال کی طرف۔ یورپ میں اس وقت جو رولز لاگو ہیں اس کے مطابق آپ پورے یورپ میں کہیں پر آپ کو انٹرنیٹ یا اس کی کوئی رومنگ چارجز جو ہے وہ موبائل استعمال کرنے کے نہیں پڑتے، لیکن 31 دسمبر کے بعد یعنی 1 جنوری کو موبائل رومنگ چارجز جو ہے وہ بھی پڑیں گے، اور آپ کو
آپ کی ایک لمٹ ہے 45 پاؤنڈ تک خرچ کرنے کی، اس سے زیادہ جب آپ خرچ کریں گے تو وہ بھی آپ کو اس کی بھی کمپنی سے اجازت لینا پڑے گی۔ 31 دسمبر کے بعد آپ کو یہ تمام جو چیزیں ہیں ان سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اور اس کے بعد 31 دسمبر کے بعد پھر آپ کو ایسی تمام سہولتیں جو آپ انجوائے کر رہے تھے وہ آپ کو چھوڑنا پڑیں گی۔ بریگزٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے اس میں توسیع ہو جائے، لیکن اگر توسیع نہیں ہوئی تو 31 دسمبر رات 12 بجے کے بعد یا 1 جنوری صبح کے بعد آپ ان تمام سہولتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ دوستو، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔